بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم دوستو، استعاذہ یعنی تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے متعلق بات چل رہی ہے. اب تک استعاذہ کے باب میں کئی چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، جیسے مقصد استعاذہ، محل استعاذہ، استعاذہ تلاوت سے پہلے پڑھنا یا بعد میں پڑھنا، اور اس کی دلیل. الفاظ استعاذہ، اس کے بعد جو استعاذہ ہم سب پڑھتے ہیں، یعنی جتنی بھی استعاذہ کے الفاظ ہیں ان میں جو الفاظ مختار ہے اس کی دلیل کیا ہے، یہ سب باتیں بیان کر دی گئی ہیں. اگر آپ میں سے کوئی ان ویڈیوز کو نہیں دیکھ پائے ہیں تو ڈسکرپشن میں جا کر ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. ان کے متعلق جو ویڈیو ڈالی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں، ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. آج کا سبق ہوگا کیفیت استعاذہ کے متعلق، یعنی استعاذہ بلند آواز سے ہو یا پست آواز سے. تو معلوم ہونا چاہیے کہ کیفیت استعاذہ کے باب میں 3 قول ہیں. نمبر 1، استعاذہ بالجہر ہو، قراءت بالسر کیوں نہ ہو. نمبر 2، استعاذہ بالسر ہو، قراءت بالجہر کیوں نہ ہو. نمبر 3، استعاذہ تابع قراءت ہو. اگر قراءت بالسر ہے تو استعاذہ بالسر ہوگا، اگر قراءت بالجہر ہے تو استعاذہ بالجہر ہوگا. جو حضرات استعاذہ بالجہر کے قائل ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ استعاذہ یہ شعائر قراءت میں سے ہے، اور شعائر بلند آواز سے کہا جاتا ہے، جیسا کہ تلبیت حج، تکبیرات عیدین اور آذان وغیرہ. تو جس طرح شعائر اسلام کو بلند آواز سے کہا جاتا ہے اسی طرح استعاذہ کو بھی بلند آواز سے کہا جائے گا. ان حضرات کی دوسری دلیل، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن شریف پڑھا جائے تو کان لگا کر سنیے اور خاموش رہیے. اس آیت پر اسی وقت عمل ہوگا جب استعاذہ بالجہر ہو. وہ اس طرح کہ سامع کو قرات ہونے والی ہے اس وقت معلوم ہوگا جب استعاذہ بالجہر ہو. جب قرات کرنے والا استعاذہ زور سے پڑھے گا، بلند آواز سے پڑھے گا تو سامع کو معلوم ہو جائے گا، قرات سننے والوں کو معلوم ہو جائے گا، وہاں پر جو بیٹھے حضرات ان کو معلوم ہو جائے گا کب قرآن کی تلاوت ہونے والی ہے. تو معلوم ہوا کہ استعاذہ بالجہر ہے، استعاذہ بالجہر ہے، چاہے قرات بالسر ہو یا قرات بالجہر ہو. دوسرے حضرات کی دلیل،
جو حضرات فرماتے ہیں کہ استعاذہ بالسر، اگرچہ قرات بالجہر کیوں نہ ہو۔ نمبر 1، استعاذہ بالاجماع غیر قرآن ہے، لہذا استعاذہ آہستہ آواز سے پڑھ کر غیر قرآن کو قرآن سے الگ کر دیا جائے گا۔ دوسری دلیل، استعاذہ دعا ہے، الدعا کے باب میں قرآن میں آیا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، معلوم ہوا کہ استعاذہ بالسر ہونا چاہیے نہ کہ بالجہر۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جہری دعا کے مقابلے میں سری دعا 70 گنا فضیلت میں بڑھا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے استعاذہ بالسر ہونا چاہیے اگرچہ قرات بالجہر کیوں نہ ہو۔ جمہور کی دلیل، یعنی جو حضرات فرماتے ہیں استعاذہ قرات کے تابع ہو، ان کی دلیل یہ ہے کہ متابعت قرات بہتر ہے مخالفت قرات سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نفس استعاذہ تابع ہے اور قرات متبوع ہے، لہذا قرات بالسر ہے تو استعاذہ بالسر ہوگا، اور اگر قرات بالجہر ہے تو استعاذہ بالجہر ہوگا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ساری گفتگو، یہ سارے دلائل جو استعاذہ پڑھنے کے ہیں، استعاذہ بالسر ہوگا یا استعاذہ بالجہر ہوگا، یہ سب گفتگو خارج عن الصلاح ہے، یعنی نماز کے باہر تلاوت کرنے کے ہیں۔ اگر نماز میں تلاوت کر رہے ہیں تو بالاتفاق استعاذہ بالسر ہوگا۔ یہ آج کا سبق مکمل ہو گیا، اس کے بعد حکم استعاذہ پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور شیئر کریں، آگے بڑھائیں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے، اور لائک بھی کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔